السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپیکر ادھر لاؤ اور تار اتنے لاؤ، اے کڑی دی تار ادھر لا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر جان مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی وفادار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے بھی اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے بھی تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات و بابرکات ہو جو ارض و آسمان کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کلا ابد تک کلا رہے گا. کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ دی بادشاہی ہوئے گی. درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا امام الحرمین امام القبلتین امام المتقین والمرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات ہو. رحمت اور بخشت دی دعا آل رسول
اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، علماء دین، بزرگان دین، محدثین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے کائنات کا نظام بہت پیارا بنایا ہے، بہت ہی سونا اللہ نے دنیا کا کائنات کا نظام بنایا۔ زمین اللہ نے بہت سونی بنائی، آسمان اللہ نے بہت پیارے بنائے، بغیر ستونہ تو اللہ نے چھتاں و چھڑیاں نے۔ چاند بھی اللہ نے بہت پیارا بنایا، سورج بھی اللہ نے بہت پیارا بنایا، ستارے آسمان کی زینت بنانے واسطے ستارے بھی اللہ رب العالمین نے بڑے ہی پیارے بنائے، اور ہر چیز اللہ دے تابع ہے۔ اپنے وقت تے طلوع ہوندے نے، اپنی وقت تے غروب ہوندے نے۔ سورج اپنے وقت تے نکلتا ہویا چلدا چلدا اپنی وقت تے سورج غروب ہو جاندا ہے۔ جو ہی رات پیندی آسماناں تے چند بھی نظر آنا شروع ہو جاندا ہے۔ جو ہی رات دا اندھیرا زیادہ ہوندا ہے، آسماناں تے چھوٹے چھوٹے سن دنیا تو ستارے نظر آنا شروع ہو جاندے نے، اور بڑا ہی حسین اور خوبصورت یہ منظر آسماناں تے نظر آ رہا ہوندا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی عالی شان، بہت ہی پیارا اپنا نظام بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آسمان بنائے، قرآن کا مطالعہ کیتا جائے اور احادیث کا مطالعہ کیتا جائے، پتہ چلتا ہے اللہ نے آسمانہ دے دروازے بھی بنائے ہیں۔ جویں اسی اپنا گھر بنانے ہیں، نال دروازے بنانے ہیں، کوئی کمرہ بنانے ہیں، نال دروازہ رکھنے ہیں، انج اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھیا جائے، احادیث پڑھی جان، تو پتہ چلتا ہے اللہ نے آسمان 7 بنائے نے، اور انہاں 7 آسمانہ دے اللہ رب العالمین نے دروازے بھی بنا چھڑے، اور وہ دروازے کھولتے بھی لے تے بند بھی ہوندے تھے۔ صحیح بخاری دی احادیث والے سامنے سنتے رہتے ہو، اس حدیث کو پتہ چلتا ہے کہ باقی اللہ نے آسمانہ دے دروازے بنائے تے کھولتے بھی۔ معراج والی حدیث، آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تو مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی تو آقا سید الملائکہ جبریل امین آسمانہ تے لے کے گئے۔ پہلے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھڑکایا، اگوں پوچھا گیا کون؟ کیا انا جبریل، میں جبریل ہاں۔ پوچھا گیا تواڈے نال کون ہے؟ کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تے دروازہ کھولیا جائے، پہلے آسمان دا دروازہ کھولیا گیا، محبوب پیغمبر نے ویلکم کیتا گیا، آپ آسمانہ دے اگر چڑھ دے۔ اس حدیث کو پتہ چلتا ہے اللہ نے آسمانہ دے دروازے بنائے اور کھول دے بھی۔ تو میں آج اس خطبہ جمعہ دے اندر یہ کوئی دسنا ہے کہ آسمانہ دے دروازے کدوں کھول دے تے کس ٹائم کھول دے تے کھلن دا مقصد کی ہے، اس جدو کھول دے نے سانو ادو کی کرنا چاہیے، سانو کی فائدہ ملے گا۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ بندہ ہے جڑا قبولیت دی گھڑی نو ضائع نہیں کرتا۔ آسمانہ دے دروازے کھلن دا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس ٹائم جیڑی بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین دے عرش دے اوتے سیدھی پہنچ جاتی ہے، کیونکہ سارے آسمانہ دے دروازے کھلے نے، راہ چ اڑنی تے ہے نہیں تے سیدھی آسمانہ تے پہنچ جائیں گے۔ تو میں اج دے خطبہ جمعہ چ
چار تواڈے سامنے وہ وقت بیان کراں گا جڑے ٹائم دے آسماناں دے دروازے کھلدے نے، اور دو میں دن بیان کراں گا ہفتے دے وچ جڑے دو دن نے وہ کیڑے دن نے جس دن آسماناں دے دروازے کھلدے نے، اور دو میں ذکر بیان کراں گا بندہ جدو ذکر کرتا ہے آسماناں دے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، تے دو میں افراد کا تذکرہ کراں گا کہ کیڑے وہ بندے نے جنہ واسطے اللہ آسماناں دے دروازے کھول دیتے۔ یار دروازے کھولن کا مطلب یہ آ کہ نیکی بندہ جدو اس ٹائم کرتا ہے وہ نیکی دی قبولیت جلدی طرح ہو جاتی، وہ نیکی جلدی اللہ قبول کر دیتے ہیں۔ اور یار اسی اس بندے کو کتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں، اسیاں نے اس بندے کو اللہ نے کتنا دنیا تے مقام دیتا ہے، کتنا اللہ نے اس بندے کو دنیا تے عزت عطا کیتی ہے، جڑا بندے واسطے وزیر اعظم دے ہاؤس کا دروازہ کھولیا جائے، ایوان صدر دے ہاؤس کا دروازہ کھولیا جائے، صوبائی اسمبلی کا دروازہ کھولیا جائے، نیشنل اسمبلی کا دروازہ کھولیا جائے، اور اس بندے کو بھی اسی بڑا یار خوش نصیب سمجھنے ہیں جس بندے واسطے بیت اللہ دا دروازہ کھولیا جاتا ہے، اس بندیاں نو اسی بڑا خوش نصیب سمجھنے ہیں۔ تے کی گل ہے وہ بندہ ایویں ہے؟ کیا وہ بندہ خوش نصیب نہیں جن دے واسطے اللہ پاک آسماناں دے ستے دروازے کھول دے دے؟ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا، کتنا اس بندے دی اللہ دے ہاں مقام اور عزت ہوئے گی۔ پورے جمعے دا خلاصہ اے جملہ جے اے پورے جو میں دسنا ہے نا، پورے جمعے دا خلاصہ اے دو کلمیاں دے اندر جے ایک قبولیت وقت نو ضائع نہیں کرنا، ہو سکے ان دے اتے عمل کرو، دعا کرے، بندہ وہ کام کرے جن دے واسطے اللہ پاک آسمانہ دے دروازے کھول دے وے۔ کوئی عزتہ دین والا بھی رب رحمان ہے تے ذلیل کرنے والا بھی رب رحمان ہے۔ لوگاں نو ذلیل لوگ ایسے عمل کر کے ذلیل ہو جاتے ہیں، عزت بنی بنائی وہ کھاتے پہ جاتی۔ تے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے ہوئے، فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جیڑا بندہ عزت دا طلبگار ہے ملو عزت مل جاوے ہے، یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اللہ فرماتے ہیں ساریاں دیا ساریاں عزتاں میرے واسطے نے، ساریاں عزتاں میرے واسطے نے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ پاکیزہ کلام پڑھ جائے آسمانہ دے بلے چڑھ جاندہ ہے، والعمل الصالح یرفعہ، فرمایا جیڑا بندہ نیک عمل کرتا ہے اچھے عمل کرتا ہے انہیں اعمال بھی آسمانہ دے اتے چڑھ جاندے نے، آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے۔ کائنات دے لوگوں جیڑی بات میں عرض کرنا چاہنا مائی، عزتاں دا مالک اللہ ہے، عزتاں دین والی اللہ دی ذات ہے، اللہ پاک دی طرفوں عزتاں دیاں نے ہے۔ آپ لوگوں میں پہلا وقت بیان کرا جدوں آسماناں دے دروازے کھل دے نے، تواڈے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرما دے لے کائنات دے لوگوں غور کرنا ہے، اذا نودی بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیبوا الدعاء، فرمایا کائنات دے لوگوں جدوں مؤذن اذان دیندا ہے، جدوں مؤذن اذان دیندا ہے، ادھروں مؤذن اذان
اذان دینا شروع کر دیندا ہے آمنہ دے لال فرماندے نے فتحت السما فتحت ابواب السماء جدوں اذان شروع ہوندی ہے اللہ پاک آسماناں دے سارے دروازے کھول دیندے نے اللہ فرماندے نے آجو لوگو میرے کو منگ لو آسماناں دے سارے دروازے کھل جاندے نے فرمایا فاستجیب الدعاء اودوں بندہ جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ پاک دے عرش تے پہنچ جاندی ہے تائیں میرے پیغمبر نے فرمایا اذان سنو سارے کام چھڈ کے اذان دا جواب دیا کرو جی میں مؤذن کہہ رہا اوویں اوویں کہو جدو مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے لا حول ولا قوت الا باللہ اے کلمے پڑھو پھر اذان ہو گئی ہے اس تو بعد درود پاک پڑھو کیڑا درود جیڑا آمنہ دے لال نے نماز دے اندر پڑھیا ہے جیڑا درود ابراہیمی و درود پڑھو فرمایا پھر دعائے وسیلہ پڑھو اللہم رب حاضر الدعوت التامہ آمنہ دے لال فرماندے نے جدوں اے دعا پڑھو گے نا ادھروں تسی اذان دا جواب دیو تواڈے واسطے اللہ پاک نے آسماناں دے سارے دروازے کھول چھڈے نے اللہ فرماندے نے خود منگی جا تے میں رب عطا کیتی جانم اوے تیرے منگن چے دیر ہو سکدی ہے میرے دین چے دیر نہیں میرے ہر کام دے اندر ہی بہتری ہے او جے دعاواں بندہ کردا پیا تے پھر بھی نہیں ہو حل ہو رہا او یہ دے اندر مایوسی نہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرماندے میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا ایک دن آئے گا تیریاں ساری دعاواں قبول کرنا کوئی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی بس کوئی جلدی قبول ہو جاتی فوراً ہی تے کئی تھوڑی دیر بعد تے قبول ہو جاتی تے کئی اللہ قیامت والے دن واسطے تے واسطے ذخیرہ بنا کے رکھ دیتے تے جدوں دعاواں قیامت واسطے ذخیرہ ہونگی وہ بندے نوں ملن گی ہے نا پھر بندہ کہے کہ اللہ دنیا تے کوئی بھی قبول نہ ہوتی ساری ذخیرہ ہو جاتی اوتھے فائدہ ہوئے گا میرے بھائیو اذان جیڑی بھی جس مسجد دی بھی اذان ہو رہی ہے خاموشی دے نال سن کے جواب دیو ہے تا اذان ہی ہے نا بھاویں اس مسجد دی بھاویں اس مسجد دی جدوں بھی جتنے بھی تواڈے کنا چ اذان دی آواز پئے سنو دا جواب دیو تواڈے واسطے آسماناں دے دروازے کھل جان گے پہلا وقت ہے تے دوسرا وقت آقا فرماندے نے جدوں سورج طلوع ہو گیا تے نکلدا چلدا جدوں بالکل درمیان تے آ گیا زوال دا وقت ہو گیا ہے زوال تو تھوڑا جا سورج ہٹ گیا مغرب بلے ہو گیا زور دا وقت شروع ہو گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے صحابیوں جدوں زور دا وقت شروع ہوتا ہے اللہ پاک آسماناں دے سارے دروازے کھول دیندے نے اللہ فرماندے نے ان منگی جو میں تانوں عطا کیتی جانا وائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے ایک دن سوال کیتا ہے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیا تسی جڑیاں زور تو پہلے 4 رکعتاں نے نا سنتا وہ کبھی بھی نہیں چھڑی ان دی کی وجہ ہے تسی سنتا زور دیاں فرضاں تو پہلے 4 کبھی بھی نہیں چھڑیاں آقا فرماندے میرے سے ابھی میں اس واسطے نہیں چھڑدا کیونکہ اس وقت آسماناں دے دروازے کھلے ہوندے نے تے میرا یہ دل کردا جدوں نیکی جلدی قبول ہوندی اودوں میں اللہ دے ہاں سجدے دے اندر پیا او جدوں میں اللہ دا ذکر اذکار کراں جدوں قیمتی وقت ہوئے گھڑیاں نوں ضائع نہ کراں تے آقا فرماندے نے زور دیاں 4 سنتاں پہلیاں میں کدی بھی نہیں چھڑیاں اور لوگوں میں یہ بات کرنا چاہنا جڑے لوگ بیچارے غریب نے مزدور نے دل کردا ہے حج بھی کریے عمرہ بھی کریے طواف بھی کریے جہاد فی سبیل اللہ بھی کریے
اور تہجد بھی پڑھیے. سارا دن محنت مزدوری کر کے تھکیا ہوتا ہے, رات نو نیند پوری نہیں ہوتی, اس واسطے تہجد وغیرہ نہیں اٹھتا. تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور کو پہلے 4 سنتا پڑھ لو, اللہ تمہیں سنتا کا بھی ثواب دے گا, نہ نمازی تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا. زور دیاں 4 سنتا پڑھو, تہجد نہ پڑھو, اللہ تمہیں تہجد کا بھی ثواب دے گا, سنتا کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. ایک تیر دے نال 2 شکار, ڈبل ثواب ہو رہے ہیں. تو کیوں اسی پیچھے رہیے, خدائی ہو جاتی. اللہ سانو درگزر فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ سنتا پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. خدائی ہر بندے کو ہو جاتی ہے, اس واسطے یاد دہانی کری تے آپ ہی بندہ عمل کرے, چلو ایسے بہانے یاد دہانی ہو جاتی. اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث شاید میں پچھلے جمعے بھی یہ بیان کی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ زور دے فرضاں تو پہلے 4 سننا پڑھتا ہے, اللہ پاک اس بندے دے اوتے جہنم دی اگ نو حرام فرما دیتے. کتنا پیارا سودا ہے, کتنی سونی تجارت ہے اللہ نے. ایسا فائدہ نہیں مل سکتا, ایسی تجارت دنیا میں نہیں ہو سکتی. اور بندہ 4 سنتا پڑھے تے بندے نو اللہ جہنم تو دور فرما دے. اللہ اکبر. 2 عمل ہو گئے جدو آسمانہ دے دروازے کھول دے, ایک جدو زوال دا وقت ہوتا ہے اور دوسرا جدو اذان دا وقت ہوتا ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے. کیڑے نبی علیہ السلام نے فرمایا جن دے بارے میں کہنا وائی اوے 100 بار اسی راضی تے کریے شکر ربانا. 100 بار اسی راضی تے کریے شکر ربانا. ساڈی بند محمد آیا خاص حبیب ربانا. لوگ گرانو لے کر جامن اٹھ بکریاں گائی, اسی گرانو لے کر جائیے حوضے کو سر کا سائی. لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے. ساڈی دولت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ساڈی دولت پاک محمد تے اللہ دے نال ملاوے. اور لوگوں تیسرا وقت کیڑا ہے جدو آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے. رب دا قرآن کہہ رہا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. فرمایا نیک عمل آسمانہ والے چڑھ جاندے نے, اور تیسرا عمل جدو آسمانہ دے سارے دروازے کھل جاندے نے تواڈے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات کے لوگوں جدوں ادھی رات دا وقت چل جاندا ہے, نماز تہجد دا وقت ہو جاندا ہے, ادھی رات تیسرا حصہ رات دا شروع ہو جاندا ہے, پچھلی رات دا وقت شروع ہو جاندا ہے. آسمانوں دے سارے دروازے اللہ پاک کھول دیندے نے. اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے, اللہ پاک پہلے آسمان تے آ جاندے نے.
نے اللہ فرماندے نے میرے بندیوں منگو میں تانوں عطا کرائے اور جو جو منگو گے میں رب رحمان تانوں عطا کردا رہاں گا تے یہ آواز اونوں سلی دی ہے جنہاں نے اللہ دے نال لائیاں ہون اور جنہیں سونا ایک دو بجے انہیں فجر بھی نہیں پڑھنی انہیں تہجد بھی نہیں پڑھنی ساری رات اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں نیند بھی خراب کر رہے ہیں طبیعت بھی خراب کر رہے ہیں تنال اللہ تو پاک تو بھی دور ہو رہے ہیں اللہ فرماتے ادھی رات پچھلی رات کا وقت ہے نا میں کہنا جڑا ہوں بھی اٹھ کے چلو دو نفل بھی نہیں نہ پڑھ سکتا وہ دے واسطے سستی ہے سوچن کا مقام ہے اتنی لمبیاں راتاں چلو زیادہ نہیں کم از کم دو نفل کا بندہ پڑھ لینا دو نفلوں دی اللہ پاک تہجد دا ثواب عطا کر دیتے یا کم از کم رات نو نیت کر کے تے سوے نا میں یار صبح اٹھ کے نماز تہجد پڑھنی نہیں اٹھا گیا اللہ نیت دی وجہ سے نماز تہجد دا ثواب عطا فرما دے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھی رات دا وقت ہے اللہ پاک سارے نوں معاف فرما دیندے نے جڑا منگدا ہے لیکن دو قسم دے بدبخت ایسے بندے نے دو قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں نوں اللہ پاک ادھی رات نوں بھی معافی نہیں دیندا ایک اللہ دے نبی نے فرمایا بدکار بندہ بدکاری کرنے والی عورت زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والا مرد اللہ پاک انہوں بھی معاف نہیں کر دے دوسرا فرمایا ٹیکس دی کمائی کھان والا حرام کمائی کھان والا بندہ ہے جڑا حرام کمدا ہے اللہ پاک ان دی بھی دعاواں قبول نہیں کر دے اللہ پاک ان بھی نہیں معاف کر دے اور لوگوں آج تو بعد حدیث سن لئی جنائے پچھلی رات نوں اٹھ کے انہاں مظلوماں واسطے دعا کریا کرو جنہاں تے ظلم ہو رہے نے اللہ پاک انہاں ظالماں تے شر تو محفوظ رکھے لوگوں ادھی رات نوں اٹھ کے دعا کریا کرو وضو کر کے ہاتھ بن کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے اللہ نو کیا کر اللہ میں نرم و کرم بستر چھڑ کے تیرے سامنے آ گیا مائی اللہ میں ٹھنڈے پانیاں نال وضو کر کے تیرے کول آ گیا مائی اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے اپنے لیے بھی دعا مانگ کرو دوستاں دی بھی دعا مانگ کرو اپنے واسطے بھی دعا مانگو اپنی اولاد واسطے بھی دعا مانگو انہاں دی بھی دعا مانگو جنہاں کول اولاد نہیں اپنی بیٹیاں دے نصیباں دی دعا مانگیا کرو او لوگو بیٹیاں بڑا ماپیاں نال پیار کردیاں نے لیکن ماپیاں نو بیٹیاں دے نصیباں تو ہی دکھ ہوندا جے اولاداں دے دکھ ماپیاں نو بڑھیاں کر دیندے جے لوگو ادھی رات نو اٹھ کے رب کول منگیا کرو اللہ دا خود آسمان دے دنیا تے آ کے کہندے نے او خالی ہاتھی نامے جولی پر دے مائی تینوں مال اولاد تے سر دے مائی تیری ہر مشکل کر حد دے مائی پڑھو لا الہ الا اللہ ادھی راتی رحمت رب دی اوے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں منگل والیاں دے کارن کھلے تے کھلائیوں دی رحمت دا دروازہ اور لوگ میں تین عمل دا چکیا گا جدو آزان دا وقت ہوندا ہے آسماناں دے سارے دروازے کھل جاندے نے جدو زہر دا وقت ہوندا ہے آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے جدو تہجد دا وقت ہوندا ہے آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ اللہ فرماتے نے نیک عمل کرو تواڈے نیک عمل آسمان والے بلند ہوندے نے نیک عمل کرو تے چوتھا عمل کیڑا چوتھا وقت کیڑا جدو آسمان دے سارے دروازے کھل جاندے نے
آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جدو بندہ ایک فرض پڑھ کے مسجد دے اندر دوسرے فرض دا انتظار کرتا ہے اور جنہ وقت اللہ پاک کو آسمانہ دے دروازے کھول دیندے ہیں. مثلا زور دی نماز پڑھی ویلا کوئی کام نہیں تے مسجد بیٹھ کے اصل کا انتظار کرتا ہے اور جیڑا 1.5-2 گھنٹے ٹائم ہے نا اج کل اور جنہ ٹائم ہے اللہ پاک اس بندے واسطے آسماناں دے سارے دروازے کھول دیندے ہیں. اے موقع اصل دے اندر ملدے نے خانہ کعبہ تے مسجد نبوی دے اندر. ادو بندہ گیا ہی اس نیت کے اندر ہوتا ہے کوئی کم نہیں ہوتا اللہ کے دعا کرو اللہ سانو بار بار انہوں نے آخری نصیب فرمائے اللہ بار بار بیت اللہ دیا نمازاں نصیب فرمائے اللہ بار بار مسجد نبی دیا نمازاں نصیب فرمائے اللہ ریاض الجنہ کے اندر نفل پڑھنے بار بار نصیب فرمائے. یہ موقع اصل ہوتے ملتے ہیں اتنے بندہ وقت کے نال مصروف ہی ہوتا ہے لیکن کوشش کرے ہفتے کے اندر ایک دن تے ٹائم نکل سکتا ہے ہر کام نہیں نکل آتا ہے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مغرب کی نماز پڑھائی تے چلے گئے چند صحابہ کرام مسجد نبی چ بیٹھے آقا نو پتہ چلیا میرے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے آقا پجاتے سارے چلے گئے تسی کیوں بیٹھے ہو رب دے بخاری رب دی رحمت دے طلبگار رب دی جنت دے طلبگار مسجد دے اندر بیٹھے ہیں. آقا فرماندے میرے یارو تسی کیوں بیٹھے ہو گھر دے اندر کیوں نہیں گئے کہتے اللہ دے نبی جی اسی اگلی نماز دا انتظار کر رہے ہیں کتے نماز آیا نہ ہو جاوے گھر جاواں گے وقت لگ جائے گا. آقا فرماندے میرے صحابیو تہاڈا بیٹھنا مینوں دنیا تے پسند آیا ہے تہاڈا بیٹھنا مینوں پسند نہیں آیا تے آسماناں تے بیٹھے رب نوں بھی پسند آ گیا ہے. تے خالی پسند نہیں آیا اللہ نے تواڈے واسطے آسماناں دے دروازے بھی کھول چھڈے نے. آقا فرماندے ہن منگی جاؤ اللہ تانوں عطا کیتی جائے گا اللہ تانوں عطا کیتی جائے گا. 4 وقت ہو گئے جدوں اذان دا ٹائم ہوے اودوں آسماناں دے دروازے کھول دے جدوں زور دا وقت ہوے اودوں آسماناں دے دروازے کھول دے نماز تہجد دا وقت ہوے اودوں بھی کھول دے نے جدوں ایک فرض پڑھ کے دوسرے دا انتظار کرو اودوں بھی کھول جاندے. اے 4 وقت آسماناں دے دروازے جدوں کھلدے نے تے اگلے میں 2 دن دساں ہفتے دے 2 دن جدوں اللہ پاک آسماناں دے دروازے کھول دے جے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے سے آقا ہفتے دے 2 دن ایسے نے جدوں آسماناں دے دروازے کھول دے نے ایک سوموار دا دن تے دوسرا جمعرات دا دن. یہ 2 دن ایسے نے انہاں دناں دے اندر بندے دے نامہ امان بھی اٹھتے جاندے نے تے نال اللہ آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے. اللہ پاک آسماناں دے سارے دروازے کھول دیندے نے. اللہ پاک انہاں دناں دے اندر بھی ایسے بدبخت دا بھی اللہ نامہ امان نہیں رکھ دے. اللہ فرماندے لے جو ایندا نامہ امان دنیا دے اندر سٹ دیو مینوں اس بندے دے نامہ امان دی کوئی ضرورت نہیں جیڑا بدبخت ہے اور جندے واسطے جمعرات تے سوموار بھی نامہ اعمال قبول نہیں ہوندے اور معافی نہیں ملدی باقی سارے اللہ معاف فرما دیتے نے. او بندہ جیڑا دنیا تے رہ کے رب دے نال شرک کردا رہیا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا تے غیراں نوں سجدے بھی کردا لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا تے اللہ دے نال شرک بھی کردا. اللہ فرماتے لا جو فرشتے کا نامہ امان ملو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالی شرک والے گناہ تو محفوظ فرمائے. نالے مومن بندہ نا جڑا مومن انہوں دنیا تے ازمائشاں تے تکلیفاں آندیاں ہی رہندیاں نے. تسی انبیاء علیہ السلام دی زندگی پڑھ سنتے رہندے
کنے اللہ نے امتحان لے اور کنی اللہ پاک نے انہاں دی ازمائش کی نہیں کیتا، لیکن وہ ہر امتحان تے کامیاب ہوئے سن، ڈولے نہیں سن۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں کو کسی سوال کیتا امام صاحب مومن بندے نو بھی کدی سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ امام احمد بن حنبل کہتے دنیا تے تے سکون نہیں لبنا، سکون مومن نو ادو ملے گا جدو اوندا سجا پیر پہلا قدم جنت دے اندر داخل ہو جائے گا، ادو مومن نو سکون لبنا ہے۔ دنیا تے مومن واسطے سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، پریشانیاں، ہر بندہ بیمار بھی ہے، کوئی نہ کوئی کسی بندے نو کوئی نہ کوئی مسئلہ بنے ہی ہویا ہے، کسی نہ کسی وجہ تو مومن پریشان ہی ہے، کوئی بیماری دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی ویسے ٹینشن دے اندر، کوئی بیٹیاں دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی بیٹیاں دے ہتھوں پریشان ہے۔ مومن بندے نے سکون جنت دے اندر ملنا ہے۔ 4 ٹائم ہو گئے، 2 دن ہو گئے جدو آسمانہ دے دروازے، ہن 2 ذکر سن لو۔ جدو بندہ اپنے منہ دے اندر ایک کلمات پڑھتا ہے، اللہ پاک دا ذکر کرتا ہے، جو ہی ذکر کرتا ہے آسمانہ دے اللہ ساری دروازے کھول دیندے نے۔ تے تواڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ مخلصا، جڑا بندہ خالی لا الہ الا اللہ اخلاص دے نال دلوں ہو کے لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے واسطے آسماناں دے سارے دروازے کھول دیندے نے۔ تے دوسرا فرمایا کبیرہ گناہ کو بچنا ہوے، اے 2 شرطاں نے، لا الہ الا اللہ پڑھاں گے نہ 2 شرطاں نے، ایک خالص اللہ دی رضا واسطے لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے، شرک نہیں کردا، لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے توحید تے برقرار رہندا ہے۔ فرمایا دوسرا کبیرہ گناہاں تو بچ کے رہندا ہے، جدوں منہ دے اندروں کلمے نکلے نے آسماناں دے سارے دروازے کھلے نے، سیدھا ایدا کلمہ اللہ پاک دے عرش تے پہنچ جاندا ہے۔ میں شروع سے دسیا آسماناں دے دروازے کھلن دا مطلب ہے کہ نیکی بندے دی ذرا جلدی قبول ہو جاتی ہے، ان دے اندر کوئی رکاوٹ پریشانی نہیں ہوتی، سیدھی آسمانہ تو چیر دی ہوئی اللہ پاک دی عرش پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اے بہت بڑی کار ہے اللہ پاک دے نال، لا الہ الا اللہ۔ کسے دی کار دنیا دے بڑے بڑے عہدے دار دے نال ملتی، کسے دی کار ایوان صدر تے جائے، وزیر اعظم ہاؤس تے جائے، نیشنل اسمبلی تے جائے، صوبائی اسمبلی تے جائے، یا خانہ کعبہ دے اندر جائے، بڑی بڑی اعلیٰ جگہ دے بیٹھن والے عہدے داران دے کول جائے، وہ بندہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ جائے، لیکن اس بندے دا مقام کی جتے کار سیدھی رب دے کول پہنچ جائے۔ اور دنیا دی ساری کالاں ایک طرف ہون، لا الہ الا اللہ پڑھن والے دی کال دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا دی عزت لے کے کی کرنا ہے؟ عزت بندے نو اوہی ہے، مقام اوہی ہے جیڑی عزت اللہ پاک دے نظراں دے اندر ہے۔ دنیا دی نظراں دے اندر عزت بنائے گا، کوئی وڈیرا ہوئے گا، بڑیاں تعریفاں دیا کرے گا، ماڑا آئے گا، اور جڑے چیلے ہوندے نے نا وڈیاں دے، او ماڑیاں دی گل ہی نہیں سنتے، وہ اپنے آپ نو پتہ نہیں کی سمجھتے ہیں۔ دنیا دی عزت دنیا تے رہ جانی، عزت بنانی تے رب دی نظراں وچ عزت بناؤ۔ دنیا دی عزت ہوئے تے من تہاڈا کالا شاہ ہوئے، بیڑا غرق ہویا ہوئے، ایمان ہی ختم ہویا پہ۔ اب پچھلے دنوں دے اندر ایک ویڈیو میں دیکھ رہا سا، اسمبلی آتی جڑا سپیکر یا صادق صاحب کو دے ہاتھ دے اندر کوئی 30,000 روپیہ سی، تو انہیں کہا بھی کہندا 30,000 روپیہ 12 بندے ایم ایل اے نے ہاتھ کھڑا کر دی تے میرا 30,000 دی گیا، بیڑا غرق ہوئے انہاں دا۔ 30,000 دے ایمان اپنا بیچن دے لے، بڑے بڑے کروڑاں دے ارب پتی جڑے بیٹھے سمری حالات دے اندر 30,000 پیچھے ایمان دا بیڑا غرق کر دے۔ تے اسے خاتون دا بھی ایک واقعہ ہے، جیڑی صفائی ہے مریم نواز صاحب نے صفائی واسطے برکت کٹے نے نا، ایک بی بی نو ایک گھروں نے کوڑا چکیا سٹیا،
انہوں محسوس ہویا باہر جا کے جدو سٹن لگے کوئی چیز سی ہوندے اندروں بیگ نما چیز کھلیا ہویا انہوں نظر آیا انہیں کھولیا کہ 9 لاکھ روپیہ نکلیا. غریب خاتون ہوتا ایمان چیک کرو. انہیں اپنے صاحب کے نال رابطہ کر کے کہ جیڑا اصل علم کا مالک ہے انہیں گھر بچانا ہے. پہنچایا گیا انہوں انعام بھی ملے. عزت بنانی تے رب دی نظر سے بنانی. دنیا دی نظر کے اندر عزت کی ضرورت نہیں ہے. عزت دین والی رب دی ذات ہے. دوسرا ذکر تواڈے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اس طرح آپ بھی بیٹھے نے تے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے. ایک صحابی نے کیا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اے کلمات بڑے دعا نو یاد کرو. اے جنے بچے بیٹھے سارے نو یہ دعا دیجئے. اے دعا نماز دے آغاز دے اندر بھی بندہ پڑھ سکدا جے جے سبحان اللہ پڑھ دے جے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایسے حبیب رسول نے دعا پڑھی ہے. آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ کو جبریل امین آ گئے. فرمایا سونے محبوبہ کیڑے سے آپ نے دعا پڑھی ہے کیڑے سے آپ نے ذکر پڑھیا ہے. اتنا ذکر پڑھنا رب نوں اتنا پسند آیا اللہ نے آسماناں دے سارے دروازے کھول چھڈے نے. تے آقا پوچھ دے میرے سے ابھی وہ کلمے کنے پڑھے نے. ایک سے ابھی اٹھ کے کہندا آقا جی میں کلمے پڑھے نے. آمنہ دے لال فرماندے سے ابھی تینوں نہیں پتا اے تیرے کلمے دنیا تے مینوں بھی پسند آئے نے تے آسماناں تے بیٹھے رب نوں بھی پسند آ گئے نے. اے دو ذکر جے لا الہ الا اللہ تے اللہ اکبر کبیرہ ہے والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور لوگوں آخر تے میں کیا دو بندے دسنے نے جنہ واسطے اللہ سبحانہ دے دروازے کھول دیندا جے. اور نہ پہلا بندہ کیڑا ہے اتقوا دعوت المظلوم. اپنا تے نام نے فرمایا مظلوم دی بددعا کولو بچیا جے. جے تو امیر ہے تے غریباں تے ظلم نہ کری. جے تو طاقتور ہے تے غریباں تے ظلم نہ کری. جے تیرے کول مال دولت ہے غریباں تے ظلم نہ کری. غریباں دا خیال رکھی. غریباں دے حق غریباں نوں دیندا رہی. کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اونوں معاف کر دے. کسے نوکر کولوں غلطی ہو گئی تے اونوں معاف کر دے. کام والے کولوں غلطی ہو گئی تے اونوں معاف کر دے. غلطی تو زیادہ سزا دے گا تے ظالم بن جائے گا اور مظلوم بن جائے گا. آمنہ دے لال فرماندے نے جدوں مظلوم بندہ بددعا کردا ہے اللہ پاک نے آسماناں دے دروازے کھول دیندے نے سیدھی عرش تے پہنچ جاندی ہے. تے مظلوم دی بددعا عرش نوں ہلا کے رکھ دیندی ہے. کسے مظلوم دی بددعا نہ لیا جائے. کسے دے اوتے ظلم نہ کریا جائے. لوگوں اپنے آپ کو درجہ دوم تے رکھ لو. کوئی ظلم کر رہے ہیں نا معاف کر دو. اپنے آپ کو درجہ دوم تے کرو. کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک کو پہلا درجہ عطا فرما دے گا. تے جے کہے گا میں ہی سارا کچھ میرے تو ود کے کون ہے اٹ دا جواب پتھر دے نال دے گا. پھر درجہ اول قیامت والے دن نہیں ملے گا. پھر مظلوم دی بددعا تو بچی. کسے دا دل دکھایا معافی مانگ لے. مظلوم دی بددعا بندے نو تو برباد کر کے رکھ دیتی. تے دوسرا بندہ ایک حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی بددعا انج آسماناں بلے جاندی جویں اگ دیاں چنگاریاں بڑیاں اڑدیاں ہوئیاں جاندیاں نے. تے آخری بندہ آقا علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ او مومن بندہ ایمان والا بندہ مومن بندہ ہے جڑا ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا ہے. جدوں تے موت دا وقت آندا ہے اللہ پاک اونوں 5 طریقیاں دے نال پروٹوکول عطا فرما دیندے نے.
ایہو ہی میں دسیا نا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. لوگوں عزت دینے والی ذات اللہ پاک دی ہے، ساری عزتاں دا مالک اللہ کہندا میں رب رحمان جے. تسی نیک عمل کرو یرفعہ، تواڈے نیک عملاں نوں میں آسماناں دے ولے بلند کر دینا وا. مومن بندے دی موت، آقا فرماندے نے پہلا بندہ جدوں مومن بندے دی روح قبض کرن دا ٹائم آندا ہے، اللہ پاک آسماناں تو جڑے فرشتیاں نوں بھیج دے نے انہاں فرشتیاں دے چہرے سورج دے وانگوں چمک رہے ہوندے نے. حسن و جمال والے خوبصورت چہرے والے فرشتے روح قبض کرن آندے. تے دوسرا فرمایا نال جنت دے وچوں کفن بھی لے کے آندے نے، نال جنت دی خوشبو بھی لے کے آندے نے. تے تیسرا فرمایا جدوں مومن بندہ لیٹے ہوندا ہے ان دی نظر جتھوں تک جا رہی ہوندی ہے رب دی رحمت دے فرشتے انہوں نظر آ رہے ہوندے نے. او بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، خوش ہو کے اسی رونے ہم. ظاہری بات پیارا چلا جائے صدمہ ضرور ہوتا ہے، غم ضرور ہوتا ہے، پریشانی ضرور ہوتی ہے. اگر مومن بندہ ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ پاک انہوں VIP پروٹوکول عطا کر دینے. تے ادھر ہوندی روح قبض ہوئی کفن دے اندر پائی خوشبو لگائی ہے، فرشتے دوا دا پکڑ کے آسماناں دے ولے لے جا رہے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان تک جننے بھی فرشتے نے سارے اس روح تے رحمت دیاں دعاواں کر رہے ہوندے نے، رحمتاں ہو رہی ہوندیاں نے. تے پنجواں فرمایا فتحت لہ ابواب السماء، اللہ پاک اس بندے دی روح واسطے آسماناں دے سارے دروازے کھول دیندے نے، سارے دروازے کھل گئے. تے بندے نو بڑی پیار محبت دے نال ہوندی روح بڑے پروٹوکول دے نال اللہ پاک آسماناں ودے لے کے آندے نے. میں چاند ایک حدیثہ تواڈے سامنے دسیاں. 4 وقت بیان کیتے جدو آسماناں دے دروازے کھول دے، 2 دن بیان کیتے جنہ دناں چ آسماناں دے دروازے کھول دے، 2 ذکر بیان کیتے جنہ ذکراں دے نال آسماناں دے دروازے کھول دے، تے 2 بندیاں واسطے اللہ آسماناں دے دروازے کھول دے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو جگ تک زندہ رکھے، اسلام تے زندہ رکھے، اور جدو موت آئے اللہ خاتمہ بالایمان تے موت نصیب فرمائے، اور اللہ سانو انہاں وقتاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب.